بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مسجد و مدرسہ قریشہ حجین کی سنگ بنیاد کی اس تقریب کے صدر محترم، دیگر علماء کرام، حاضرین مجلس، عصر کے بعد کا یہ وقت بہت مبارک وقت ہوتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس وقت میں کوئی کار خیر، کوئی بھلائی کا کام، کوئی نیک عمل انجام دیا جائے تو اللہ کے یہاں اس کی بھی مقبولیت کی بہت قوی امید ہوتی ہے۔ مسجدیں تو یوں بھی اللہ کا گھر ہوتی ہیں، اور مسجد کے تعلق سے حدیث پاک میں جو فضائل آئے ہیں اس کے پیش نظر ایک حدیث میں نے پڑھی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، یعنی خالص اللہ رب العالمین کے لیے اگر مسجد کو بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے میں اس کو جنت میں ٹھکانہ دے گا، جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر اخلاص و للہیت کے ساتھ مسجد کی تعمیر کی جائے تو یہ عمل آدمی کو جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ ظاہر بات ہے اگر جنت میں مکان بنا ہے اور بنانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے تو یہ بات کیسے ممکن ہے کہ کسی کے لیے جنت میں ٹھکانہ ہو، گھر بنایا جائے اور پھر اسے جنت میں نہیں بلکہ کہیں اور رکھا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم جیسے چھوٹی سوجھ بوجھ رکھنے والے بھی جہاں رہنا ہوتا ہے وہاں گھر بناتے، اور جہاں اپنے بچوں کو رکھنا ہوتا ہے وہاں گھر بناتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کہیں اور رہنا چاہیں اور گھر کہیں اور بنائیں۔ شاید ہم میں سے کوئی آدمی ایسا ہوگا کہ جو مالیگاؤں میں رہتا ہو اور دھلیے میں گھر بنا کے رکھا ہو۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ آدمی کو جہاں رہنا ہوتا ہے وہاں گھر بناتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین تو حکیم ہے اور ان کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر مسجد تعمیر کرنے کی بنیاد پر اللہ پاک مسجد جنت میں محل تعمیر کر رہے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مسجد کی تعمیر کرنے والا جہنم میں جائے۔ ہمیں اللہ کی رحیم و کریم ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک نے اگر مسجد کی تعمیر کے بدلے میں جنت میں عالی شان محل بناتا ہے تو انشاءاللہ مسجد کی تعمیر کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ بہت مبارک عمل ہے، اور بہت دنوں پہلے، 20 سال پہلے یہ پلاٹ مسجد کے لیے وقف کر دیا گیا، لیکن کہتے ہیں کہ ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، جب وہ وقت آتا ہے اسی وقت وہ کام انجام پذیر ہوتا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے یہ پلاٹ مسجد کے لیے وقف کیا گیا تھا۔ نیت اور وقف کرنے کا جو عمل تھا اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ جاری رہا ہوگا۔ آج اس وقت مسجد بنانا ہے، مسجد کی تعمیر درپیش ہے، مسجد تعمیر ہوگی اور انشاءاللہ تا قیام قیامت یہ مسجد لوگوں کے سجدوں سے، اللہ کے ذکر سے، قرآن کریم کی تلاوت سے اور دیگر کار خیر سے آباد رہے گی۔ اور جن مرحومہ کے نام سے مسجد کی تعمیر کی جا رہی ہے، جن کی ایصال ثواب کے لیے یہ جگہ مسجد کے لیے وقف کی گئی ہے، انشاءاللہ یہ عمل اور یہاں نیکی کرنے والوں کا جو اجر و ثواب ہوگا اتنا ہی اجر و ثواب اللہ پاک مرحومہ کو بھی عطا فرمائیں گے۔ آج اس موقع پر دینی تعلیمی بورڈ اور جمعیت علماء کے زیر اہتمام اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ہمارا یہ شہر الحمدللہ مخیرین کا شہر ہے، اور مالیگاؤں کے لوگ ان جیسے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں۔
جب مسجد کی تعمیر درپیش ہو اور ایسے لوگ مسجد کی تعمیر میں پیش ہوں جن کے متعلق لوگوں کو اعتماد اور بھروسہ ہو، تو پھر مسجد کی تعمیر میں کہیں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ لوگ از خود تعمیر میں تعاون کرتے ہیں اور کام اپنے وقت پر ہوتا ہے اور مسجد اپنے وقت پر مکمل ہو جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر کو ہم سے قبول فرمائے۔ اصل چیز قبولیت ہے۔ آدمی بڑے سے بڑا کام کرے لیکن اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ عمل قبول نہ ہو تو اس کا اجر و ثواب نہیں ملتا۔ لیکن اگر کوئی چھوٹی نیکی اور بھلائی کا کام کیا جائے اور آدمی اس کام کو کرنے میں مخلص ہو، اللہ کی رضا پیش نظر ہو، تو وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میدان محشر میں جب لوگوں کی پیشی ہوگی تو ایک شخص ایسا ہوگا جس کو اپنے نام اعمال کے اندر احد پہاڑ سے بڑی نیکی نظر آئے گی۔ احد پہاڑ 1.5 کلومیٹر چوڑا، 3.5 کلومیٹر لمبا، اور پہاڑ آپ سمجھتے ہو اس کی اونچائی کیا ہوتی ہے، اس سے زیادہ بڑی نیکی ہوگی۔ تو وہ شخص حیران ہوگا اس نیکی کو دیکھ کر کہ میں نے زندگی میں کبھی اتنی بڑی تو نیکی کی نہیں تھی، میرے نام اعمال میں یہ نیکی کہاں سے اور کس کی آ گئی۔ اس کو یہ شبہ ہوگا کہ میں نے تو کی نہیں ہے، کسی اور کی نیکی تو میرے نام اعمال میں نہیں آ گئی۔ ایسا ہوتا ہے، آدمی کسی دوسرے کے ایصال ثواب کے لیے کوئی کام کر دیتا ہے اور کرنے والے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ مجھ کو بھی اجر ملے گا۔ جیسے یہ مسجد ہے زمین مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے وقف کی گئی ہے، لیکن جتنے لوگ اس میں تعاون کریں گے سب کو اس کا اجر ملے گا، کوئی بھی محروم نہیں رہے گا۔ آج ان کے اہل خاندان جو لوگ ہیں اس میں جو پیش ہے، جو اپنا تعاون دیں گے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ہم کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات کوئی نیکی اس طرح ہو جاتی ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ نیکی ہے اور میری طرف سے میں نے خود کی تھی۔ اللہ پاک اس کی حیرانی دور کرنے کے لیے فرمائیں گے کہ تم نے ایک کھجور کا دانہ ایک ضرورت مند کو دیا تھا صدقے کی نیت سے، ہم نے اس کی پرورش کی، جس طرح تم اپنے گھوڑوں کی پرورش کرتے ہو، گھوڑوں کے بچوں کی پرورش کرتے ہو، اسی طرح ہم نے اس نیکی کی پرورش کی، یہ نیکی آج اتنی بڑی ہو گئی۔ تو یہ وہ کار خیر ہے جو جاری رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک نماز ہو گئی اب اجر و ثواب ملنا بند ہو گیا، نہیں، 5 وقت کی نمازیں ہوتی رہیں گی۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آج مسجد ہے کل نہیں رہے گی، ایسا بھی نہیں۔ ہمیں اللہ کی رحیم و کریم ذات سے امید ہے کہ یہ مسجد ہمیشہ مسجد رہے گی اور رہتی دنیا تک مسجد کے طور پر استعمال ہوتی رہے گی۔ لوگ نمازیں پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، دعائیں کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، رمضان المبارک آئے گا، لوگ اعتکاف کریں گے، تو کرنے والوں کو جو اجر و ثواب ملے گا، زمین وقف کرنے والوں کو اور مسجد کی تعمیر کرنے والوں کو بھی اللہ پاک اپنے خزانے سے اتنا اجر عطا کرے گا۔ یعنی نیکی کرنے والوں کی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ جو اجر و ثواب ملے گا دوسروں کو وہ اللہ اپنے خزانے سے عطا کریں گے، کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کرنے والوں نے کام کیا کوئی کار خیر تو وہ اس پہ جو نیکی ہے وہ سب پر تقسیم کر دی جائے، ایسا نہیں ہوگا، سب کو پورا اجر اللہ پاک عطا کریں گے۔ تو آج اس موقع پر مسجد کی تعمیر کا سنگ بنیاد کا پروگرام ہے، ایسی مجلسوں میں خاص طور پر شریک ہونا چاہیے۔ آج ہماری شرکت کے ساتھ جب یہ عمل ہوگا تو ہم بھی اس عمل میں شریک ہیں، اور جب تک مسجد رہے گی اور مسجد والے اعمال ہوتے رہیں گے اجر و ثواب ہم کو بھی ملتا رہے گا، اور یہ اجر اللہ پاک اپنے خزانے غیب سے عطا کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کتنے مرحومین ایسے ہیں کہ انتقال کے بعد ان کی قبر پر روزانہ فرشتے خوان میں نیکیاں سجا کر لے جا کر کے پیش کرتے۔
تو آس پاس میں جو مرحومین مدفون ہوتے ہیں، جن کی قبریں ہوتی ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ کتنا خوش قسمت ہے کہ اس کے پاس نیکیوں کا تحفہ آتا رہتا ہے۔ فجر کی نماز ہوئی، فرشتے تحفہ لے کے پہنچ جائیں گے۔ ظہر کی نماز ہوئی، فرشتے نیکیوں کا تحفہ لے کے پہنچ جائیں گے۔ عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اور بھی جو کار خیر کیے جائیں گے وقتاً فوقتاً، ان پر جو اجر و ثواب ملے گا وہی اجر و ثواب ان لوگوں کو بھی مل جائے گا جو اس کار خیر میں از اول تا آخر شریک رہیں گے۔ اس لیے ایسے کاموں میں آدمی کو ضرور شرکت کرنی چاہیے، اپنا وقت فارغ کر کے۔ آج مسجد کی سنگ بنیاد کی تقریب ہے، ایک وقت آئے گا محنت کرنے والے، وقت دینے والے، تعاون دینے والے، کوشش کرنے والے مسجد کو مکمل کریں گے، اور پھر وہ وقت آئے گا کہ اس مسجد کو نمازوں سے آباد کیا جائے گا۔ تو جو پہلی نماز ہوگی اس میں بھی ہم لوگوں کو شرکت کرنا چاہیے، اس لیے کہ کسی اچھے کام کا آغاز ہو اور ہم اس میں شریک رہے تو یہ عمل جب تک ہوتا رہے گا، اس عمل کو شروع کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ موت برحق ہے، کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا، جس کا جب وقت پورا ہوگا بلانا آئے گا، جانا ہوگا۔ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی، اس لیے اس زندگی کے لیے تیاری کرتے رہنا چاہیے، اور کسی دوسرے کے بھروسے پر آخرت کا سفر نہیں ہوتا کہ لوگ ایصال ثواب کریں گے، دعا کریں گے، جانے والوں کو سب بھول جاتے۔ ہم سے پہلے لاکھوں کروڑوں لوگ آئے، آج کون ان کو یاد کرتا ہے؟ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تمام امت مسلمہ کے لیے اور تمام مرحوم مسلمانوں کے لیے دعا اور ایصال ثواب کرتے ہوں۔ اس لیے کام تو وہی ہے جو ہم کر کے جائیں، اور انشاءاللہ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے گا۔ اور آج اس وقت تو ہم لوگ جو شریک ہیں ہم لوگوں کو بھی اجر ملے گا، اور اس کے بعد اس مسجد کی تعمیر کا مرحلہ ہے۔ اہل خیر حضرات سے گزارش ہے کہ اس عمل کے اندر اپنا تعاون پیش کریں، آج پیش کریں، جب تک مسجد کی تعمیر چلتی رہے گی۔ جیسے اللہ توفیق دے تعاون کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، اللہ نے سرمایہ دیا ہو سرمایہ پیش کرے۔ مسجد کی تعمیر میں شرکت نجات کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔